اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجب تاخیر الحال فی ثلاثت مواضع، کہتے ہیں 3 مقامات پر حال کو مؤخر کرنا واجب ہے ذوالحال سے۔ اذا کانت محصورا فیہا، اس وقت جب کلام کا حصر حال میں ہو، حال محصور فی ہو، جیسے ما نرسل الرسل الا مبشرین، یہاں پر مبشرین حال ہے، پوری کلام کا انحصار جو ہے وہ اسی حال میں ہے۔ ہم رسول نہیں بھیجتے مگر یہ کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ مبشرین میں ہے، یعنی بشارت دینے کے لیے ہی ہم رسول کو بھیجتے ہیں، رسول کو بھیجتے ہیں۔ اذا کانت جملۃ مرتبطۃ بالواو، اور دوسرا مقام جب حال جملہ ہو اور اس کا رابطہ واو کے ذریعے ہو، یعنی رابط اس جملے کے اندر واو ہو۔ جاءنی الغلام وہو یحمل البشرا، یہاں ہوا یحمل البشرا یہ جملہ حالیہ ہے اور واو کے ذریعے اس کا جو ہے ربط ہے، اس لیے اس کو مؤخر کریں گے اور اس کے ذوالحال کو جو کہ الغلام ہے مقدم کریں گے، جس طرح مثال میں ہے۔ اذا کان صاحبها مجرورا بالمضاف او بالحرف، اور تیسری صورت جب ذوالحال مجرور ہو مضاف کے ذریعے یا حرف جار کے ذریعے، جیسے عجبت من ذہاب الامیر ماشیا، عجبت من ذہاب الامیر ماشیا، ماشیا حال ہے، ذوالحال ہے الامیر۔ الامیر یہ مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، ذہاب مضاف اس کی طرف، لہٰذا یہاں بھی حال کو مؤخر کیا گیا ہے وجوبی طور پر۔ مررت بہند جالستن، ہند ذوالحال ہے، مجرور ہے حرف جار کے ذریعے، با کے ذریعے، جالستن حال ہے، تو حال کو یہاں پر وجوبی طور پہ مؤخر کیا گیا ہے۔ ھذا اذا لم یکن مجرورا بحرف زائد، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنا ذوالحال حرف زائد کے ذریعے مجرور نہ ہو، وَإِلَّا اگر حرف زائدہ کے ذریعے مجرور ہوگا، فلا یمتنع تقدیمها، تو پھر اس کا مقدم کرنا ممنوع نہیں ہے۔ کیا مطلب، یہ بات کیا انہوں نے کہی ہے؟ کہا ہے کہ ہمارے پاس حرف جار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ہم نے پہلے پڑھا تھا، شرح میں تعامل میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں، جس طرح با زائدہ ہوتی ہے، لام زائدہ ہوتی ہے، کاف زائدہ ہوتی ہے وغیرہ۔ بعض حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں۔ زائدہ کیا ہوتا ہے؟ زائدہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ لفظاً عمل کرتے ہیں، معناً عمل نہیں کرتے۔ لفظاً عمل کرتے ہیں یعنی وہ جر دیتے ہیں اپنے مدخول علیہ کو، جس پر وہ داخل ہوتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اگر کلام سے حذف بھی کر دیا جائے تو کلام کا معنی نہیں بدلتا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ذوالحال کے اوپر ایسا حرف جار داخل ہو کہ جو زائدہ ہو، جار تو دے رہا ہے لیکن کلام میں اس کو کوئی معنی نہیں ہے، تو ایسے ذوالحال کو مؤخر کرنا اور حال کو اس پر مقدم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حل جاءک ماشیا من رجلن، من رجلن حال ہے، ذوالحال ہے، رجل من کے ذریعے مجرور ہے اور من زائدہ ہے، ماشیا حال کو اس کے اوپر مقدم کیا گیا ہے۔ فوائد الاولی، پہلا فائدہ، المراد ہنا بالاضافۃ المعنویۃ غیر اللفظیہ،
بالاضافت المعنویت و غیر لفظیہ، یہاں اضافت سے مراد اضافت معنوی ہے، غیر لفظی ہے، ٹھیک ہے، اضافت لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی و غیر لفظی اضافت مراد ہے۔ اضافت لفظی کیا تھی؟ اضافت لفظی کیا ہوتی ہے؟ غیر لفظی کیا ہوتی ہے؟ لفظی یہی تھی نا کہ جب صیغہ صفت کا مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف، اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں۔ یہاں اضافت لفظیہ نہیں ہے، یہاں اضافت سے مراد اضافت معنویہ ہے۔ لأن هذه يصح معها تقدیم الحال علی المضاف الیہ، کیونکہ اضافت معنویہ کے ساتھ جائز ہے، درست ہے کہ حال کو مضاف الیہ پر مقدم کیا جا سکے۔ اگر اضافت لفظیہ ہو تو پھر تقدیم جائز نہیں ہے حال کی۔ ھذا شارب ممزوجتاً القہوۃ، یہاں ممزوجتاً حال ہے، شارب مضاف قہوہ کی طرف۔ شارب کیا ہے؟ اضافت لفظیہ یا معنویہ ہے؟ اضافت لفظیہ ہے۔ شارب صیغہ صفت کا، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل صیغہ صفت کا ہوتا ہے، تو یہ مضاف ہو رہا ہے قہوہ کی طرف، تو لہٰذا یہاں پر مضاف الیہ کے اوپر آپ حال کو مقدم کر سکتے ہیں، یعنی با الفاظ دیگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حال کا فاصلہ لگا سکتے ہیں جب اضافت لفظی ہو۔ اگر اضافت معنی ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ والاصل، اصل یہ ہے ھذا شارب القہوۃ ممزوجتاً، یہ قہوہ پینے والا ہے، ممزوجتاً یعنی مکس، وہو قلیل الاستعمال، لیکن جناب مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قلیل الاستعمال ہے، اس کا استعمال بہت کم ہے۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، اما فی سوا ذالک فیجوز التقدیم و التاخیر، یہ جو مقامات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ دیگر مقامات پر تقدیم و تاخیر دونوں جائز، یعنی حال کو ذوالحال پر مقدم بھی کیا جا سکتا ہے، مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں امر جائز ہیں۔ فتقول، پس آپ کہتے ہیں زرت الحی عامراً یا زرت عامراً الحی، دونوں جائز ہیں۔ زرت الحی عامراً، زرت فاعل ہے تو ضمیر بارز فاعل ہے، الحی مفعول ہے، عامراً حال ہے الحی سے، یہاں حال مؤخر ہے اپنے مقام پر، لیکن اگلی مثال میں زرت عامراً الحی، یہاں پر حال کو مقدم کیا گیا ذوالحال کے اوپر، دونوں امر جائز ہیں، مقدم کرنا اور مؤخر کرنا بھی۔ عامل الحال قسمان، ہاں، حال کے عامل کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ عامل جو حال کو نصب دے رہا ہے، جو حال میں عمل کر رہا ہوتا ہے، اس عامل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ حال کا عامل لفظی ہوتا ہے، ایک مرتبہ حال کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ جو حال کا عامل لفظی ہو وہ کون سا ہوتا ہے؟ هو الفعل او شبہ، یا فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، ہاں یہ شبہ فعل ہوتے ہیں وغیرہ۔ و معنویون، اور دوسرا عامل حال کی قسم معنوی ہوتی ہے، عامل معنوی ہوتا ہے حال کا، وہ ما تضمن معنی الفعل دون حروف ہی، وہ عامل وہ ہوتا ہے جو فعل والے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے، دون حروف ہی، فعل والے حرف نہیں ہوتے، یعنی فعل والا مادہ نہیں ہے، فعل والے حرف نہیں ہیں، لیکن فعل والا معنی اس میں موجود ہے۔ وہ اسم الاشارۃ، وہ کون سے ہیں عامل معنوی جن میں فعل والا معنی ہے؟ وہ اس میں اشارہ ہے، پہلا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بھی فعل والا معنی رکھتا ہے، معنی فعل کو متضمن ہے، گرچہ حروف کلمات اس کے فعل والے نہیں ہیں، لیکن اس میں معنی فعل والا پایا جاتا ہے۔ مثلاً ھذا صدیقک مقبلاً، ھذا صدیقک مقبلاً، ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ عامل ہے مقبلاً میں، مقبلاً حال ہے، اور اس میں فعل والا معنی چھپا ہوا ہے، فعل والے معنی کو متضمن ہے، وہ کون سا معنی ہے؟ مثلا اشیرو، اس میں اشارہ میں اشیرو والا معنی ہے، اشیرو میں اشارہ کرتا ہوں،
یہ اس میں حاضہ کے اندر اشیر و فعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ والظرف، اور دوسرا ظرف، ظرف جو ہے وہ بھی فعل والے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ زید عندک ضیفن، اب عندک ظرف ہے جس نے نصب دی ہے ضیفن حال کو، عندک ضیفن۔ والجار والمجرور، اس طرح جار اور مجرور، زید فی الدار نائما، فی الدار ظرف اور جار مجرور کو شبہ فعل کہا جاتا ہے، ہاں شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیں فی الدار جر دے رہا ہے نائمن حال کو، وعارف التمنی والترجی والتنبیہ والتشبیہ والنداء، یہ تمام حروف جو ہیں یہ بھی فعل والے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، لہٰذا عامل بنتے ہیں حال کے لیے، حال کو نصب دیتے ہیں۔ لیتا ہو عندنا نازلا، لیتا جو ہے یہ حرف تمنی ہے، نازلا کو نصب دے رہا ہے، نازلا حال ہے۔ لعل زیدن الینا قادما، لعل قادما حال کو نصب دے رہا ہے۔ کانہ البدر طالعا، یہ کانہ اپنا کانہ تشبیہ، یہ نصب دے رہی ہے طالعا حال کو۔ ہا انہ الخطی مسقعا، یہ تنبیہ ہے، ہائے تنبیہ نصب دے رہا ہے مسقعا حال کو۔ یا زید حاجما، حرف ندا ہے یا، یہ نصب دے رہا ہے حاجمن کو، ہاں حال کو۔ فائدہ، قد وارد بعد الاستفہام اسماء منصوبۃ علی الحال، کبھی کبھی استفہام کے بعد اسماء منصوبہ آتے ہیں جو منصوب ہوتے ہیں حال کی بنا پر، کا قولے کا، جس طرح آپ کہتے ہیں ما شأنک قائما، یہاں استفہام ہے، ما استفہامیہ ہے، اس کے بعد قائمن آیا، منصوب ہے بنا بر حال۔ ما بالو کا ماشین، ما استفہامی، اس کے بعد ماشین منصوب ہے حالیت کی بنیاد پر۔ من ذا فی الباب واقفاً، من اس میں استفہام ہے، اس کے بعد واقفاً منصوب آیا ہے حال کی بنا پر۔ حق الحال ان تتأخر عن عاملہا، حال کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عامل سے مؤخر ہو۔ غیر انہا تتقدم علیہ وجوباً، مگر یہ کبھی مقدم ہوتا ہے اپنے عامل پر وجوبی طور پر۔ کب؟ اذا کان لہا صدر الکلام، جب حال ایک ایسا اسم ہو جس کو صدارت کلام چاہیے ہو، جیسے کیف عاد اخوکا، یہاں پر کیفا حال ہے، اپنے عامل یعنی عادہ کے اوپر یہ مقدم ہے وجوبی طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفا ہمیشہ صدارت کلام کا متقاضی ہوتا ہے۔ وجوازاً، اور کبھی حال کو اپنے عامل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ کب؟ اذا کان العامل فعلا متصرفا، جب عامل فعل متصرف ہو، اور صفتاً غیر افعال التفضیل، یا صفت ہو افعال التفضیل کے علاوہ، نہ وہ جیسے باسمن قدم الزائر، یہاں پر باسمن کو مقدم کیا گیا ہے، اس کا عامل کون سا ہے؟ قادمہ، قادمہ فعل متصرف ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مقدم کرنا جائز ہے۔ وَبَرِيئًا أَخُوكَ مَحْبُوسٌ، بریئن حال ہے، اس کو مقدم کیا گیا ہے عامل پر، اس کا عامل کون سی چیز ہے؟ محبوسن، صفت، صیغہ صفت کا جس میں فاعل اسم مفعول ہے، یہ اس کا عامل ہے، ٹھیک ہے، اور افعل التفضیل بھی نہیں ہے چونکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر بریئن یعنی حال کو مقدم کرنا جائز ہے۔ یجب تاخیر الحال عن عاملہا فی مسائل، حال کو مؤخر کرنا واجب ہے اپنے عامل سے چند مسائل میں۔ یہ بات میرا خیال ہے لمبی ہو جائے گی، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔